السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک جوہری مدعے پہ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں آپ سبھی سے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دن دن بہت زیادہ گندا ہوتے جا رہا ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو آج کے معاشرے میں جو شادیاں جو پریشانیاں بن گئی ہیں، یہ شادیاں رہی نہیں، اب پریشانیاں بن گئی ہیں۔ اس کو لوگوں نے بنا دیا گیا ہے۔ کیا ہے کہ آج کے معاشرے میں دوسرے قوموں کے لوگ کو دیکھتے ہوئے ان کے ہر ایک چیز کو اپناتے جا رہے ہیں۔ ہمارے شادیاں میں نہ ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی جو ہے کہیں ذکر کیا، نہ ہی ہمارے صحابہ کرام نے جو ہے کہیں بھی جو ہے نا ذکر کیا جو آج کے معاملات ہیں شادیوں کے۔ آپ تو جانتے ہیں اگر آپ لڑکے دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس بینک پراپرٹیز ہے کہ نہیں ہے، بینک بیلنس ہے کہ نہیں ہے، پراپرٹیز ہے کہ نہیں ہے، آپ سرکاری نوکر تو ہیں، آپ کے پاس کتنا انکم ہے، آپ کے پاس زمین کتنے ہیں، آپ کا گھر بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا ہے، گھر کس نے بنایا ہے، آپ کے پاس کتنے بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں، یہ سب دیکھے جاتے ہیں۔ نہ کہ لڑکا کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں، لڑکا دیندار ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھا جاتا ہے، نہ کہ لڑکا کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا جو ہے آپسی تعلقات جو ہے ان کا بگڑا تو نہیں ہے، کہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں کسی جو ہے غلط سنگت یا کہ کسی غلط جو ہے نا ناجائز طریقہ وغیرہ جو ہے تو نہیں ہے۔ اور سملرلی اگر ہم لوگ لڑکی کو دیکھے جاتے ہیں تو لڑکا والوں نے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم کو شادی میں جو ہے دہیج چاہیے، شادی میں ہم کو فرنیچرز بڑھیا چاہیے، شادی میں ہم کو لڑکی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کہیں پہ کٹ وغیرہ تو نہیں ہے، لڑکی خوبصورت تو ہے، اس کی ہائٹ کیا ہے، لمبے لمبے بال ہے کہ نہیں ہے، لڑکی کس طرح سے، یعنی کہ لڑکی کے اندر میں کچھ کوئی عیب تو نہیں ہے، یہ سب دیکھے جاتے ہیں۔ نہ ہی کہ دینداری دیکھی جاتی ہے کہ لڑکی دین کے پابند ہے کہ نہیں ہے، وہ حیا والی ہے کہ نہیں ہے، یہ سب بالکل نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ جس کے کارن کیا ہو رہی ہے، دن دن شادیاں مشکل ہوتی جا رہی ہے، اتنی شادیاں مشکل ہو گئی ہے، اتنی شادیاں مشکل ہو گئی ہے کہ اب بہت سارے لوگ شادیاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ریزن اس کا بس ایک ریزن ہوتی ہے کہ مانسک جو طاقتیں ہوتی ہیں یہ سب جو ہے ہر ایک انسانوں کے جسموں پہ جو ہے نا چھا گیا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جس کے کارن اب سب لوگ شادی کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ جینا اتنی آسان ہو گئی ہے، اتنی آسان ہو گئی ہے کہ ایک کال کرو، باہر بلاؤ اور جینا کر لو۔ لیکن جب شادیہ کی بات آتی ہے تو 75 طرح کے مسائل جو ہے نا آ جاتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے، ویسے ہونی چاہیے، جس کے کارن ہمارے جو معاشرے کے جو ہیں مرد حضرات ہیں یا عورت حضرات ہیں ان کو جسمانی بھی کوئی بھی جو ہے پرفیکٹلی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ جسمانی پرفیکٹ ہے۔ جسمانی جو تعلقات ہیں اگر وہ چیز پورا نہ ہو ایک ایج تک تو دن دن کیا ہوتی ہیں کہ جسمانی جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے کمتی جا رہی ہیں۔ اب کسی انسان کا اگر جسمانی اور ذہنی طاقت دونوں کھو دیا جائے تو وہ پھر انسان بچتا نہیں ہے، بس ایک سمجھیے کہ پتلا بن جاتا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک پتلا جو ہے ہمارے دین کو آگے لے کر جائے گا؟ کیا ہمارے صحابہ کرام نے جو ہے یہی ہمیں تعلیمات دی ہے؟ سمجھیے، نکاح کو عام کیجیے، زنا کو مشکل کیجیے، نہیں
لڑکا کے اندر میں یہ سب چیز دیکھنا صحیح ہے، نہ ہی لڑکی کے اندر میں دیکھنا صحیح ہے یہ سب چیز. بس دینداری دیکھیں، لڑکا حیا والا ہے کہ نہیں ہے، لڑکی حیا والی ہے کہ نہیں ہے، لڑکا کے اخلاق اور لڑکی کے اخلاق اللہ کے سامنے کس طرح کا ہے. کیونکہ دنیا اسی کا صحیح ہو سکتا ہے جس کا آخرت صحیح ہو. اگر آخرت صحیح نہیں ہے، اگر اللہ سے انسان پیار نہیں کرتا ہے، محبت نہیں کرتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار محبت کے ذریعے اگر وہ دین کی راہ پہ نہیں چلتا ہے، محبت کرنا ہمارے نبی سے اٹ از ناٹ جسٹ اے لینگویج اور پارٹ آف ٹنگ. دس از ناٹ. اگر آپ کو محبت کرنا ہی ہے تو آپ نماز پڑھ کے جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ہم کو 5 وقت دے کے گئے ہیں وہ آپ ادا کیجئے. آپ سے تعلقات اخلاقیات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں وہ ادا کیجئے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا طریقہ، رہنے سہنے کا، پہننے کا کپڑا وہ طریقہ تھے، اس کو سنتی طریقہ اپنائیں. تب جا کر جو ہے آپ اگر بولتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت کرتا ہوں تو آپ کا اسٹیٹمنٹ صحیح مانا جائے گا. باقی بات یہ سب فضول ہیں، باتیں ہیں. تو میرے بھائیوں، دوستوں اینڈ بزرگوں، جناح کو مشکل کریں، نکاح کو عام کریں. اللہ حافظ.